الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ میں آج جس عنوان پر کچھ گزارشات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ عنوان ہے اسلام میں صحابہ کرام کا مقام اور ان کی حیثیت۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو بنایا، چلایا اور اپنی کامیابی، انسان کی جو کامیابی، فلاح و فوز ہے، اس کو اپنے احکامات کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ اسی یاد دہانی کے لیے روئے زمین پر اللہ رب العزت نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک نبی نے آ کر اپنی امت اور اپنی قوم کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور کوشش کی کہ اللہ کے بندوں کا تعلق صحیح معنوں کے اندر اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور اس تعلق کی بنیاد پر انسان کامیاب اور کامرانی سے ہمکنار ہو جائے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ چونکہ آپ اللہ کے آخری نبی تھے، آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ قیامت کی صبح تک آنے والے انسان کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس لیے ضروری تھا کہ جب آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ باقی رہے۔ اس کے لیے ایک تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو محفوظ فرمایا، جس سے دنیا ہمیشہ ہدایت کا سبق لیتی رہی ہے اور لیتی رہے گی۔ اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جماعت دی کہ جس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر آگے پہنچانے کے لیے اپنے سب کچھ قربان کر دیا اور اتنی محنت سے، دیانتداری سے، جان فشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ سے لے کر آگے آنے والے لوگوں تک پہنچایا۔ جن لوگوں نے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کیا، انہیں شرعی اصطلاح کے اندر صحابی یا صحابہ جمع کا لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ صحابی کے معنی علماء کرام مفسرین نے لکھے ہیں کہ من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآمن به حتی مات علی ذلک، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ پر ایمان لایا اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔
اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ جماعت، اس کا مقام قرآن و حدیث کے اندر کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کا حصہ پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صبح قیامت تک آنے والا انسان، مشرق مغرب شمال جنوب، پڑھا لکھا ان پڑھ، اور ایک شخص کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ اس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا غائب کا صیغہ ہے کہ یہ لوگ جو آنے والے ہیں اگر ایمان لانا چاہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح تم صحابہ ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پا لیں گے۔ گویا صحابہ کرام کا ایمان رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک معیار ہے، ایک نمونہ ہے۔ جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اسی پر فلاح و فوز اور کامیابی ہے، اور جس کا ایمان صحابہ کے ایمان پر معیار پر پورا نہیں اترتا تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام چونکہ شریعت مطہرہ کے عینی گواہ ہیں، اسلام کی ادنا سے ادنا، یہ بڑے سے بڑی کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز ہے، اس کے عینی گواہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام نے دین کو جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، اور من نوعاً جس طرح لیا اسی طریقے سے آگے آنے والے انسانوں تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دینا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو عشق، جو محبت اور جو لگن آپ کو اللہ کے احکامات، جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اسلام کے ساتھ تھا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ صحابہ کرام کی زندگی، ان کا کردار، ان کا ایثار، قربانیاں، اس سے صاف واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بالخصوص اسلام کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے نبوت کے لیے میرا انتخاب کیا اور میری معاونت کے لیے، میری نصرت کے لیے، میری تائید کے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ جس طرح نبوت کا انتخاب براہ راست اللہ کی طرف سے ہوا، اسی طرح جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی معیت، آپ کی تائید کے لیے براہ راست اللہ نے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ اور لفظ صحابی چیز ہی ایسی ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے، وہ بھی چیز ہے۔ ایک انسان اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی کوشش کاوش کے ذریعے سے، جد و جہد کے ذریعے سے عالم، فاضل، عابد، زاہد، متقی، دیندار، ولی اللہ کہلا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص اپنی محنت، اپنے عمل کے ذریعے سے صحابیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بڑا اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک
سنت پر پورا اترنا، ایک ایک ادا پر مر مٹنا، اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ ایک پیغام ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی تائید کے لیے ایک جماعت کو منتخب کیا گیا، اور یہی جماعت اسلام کے عینی گواہ ہیں، عینی شاہدین ہیں۔ جب تک یہ لوگ امت کی نظروں میں، مسلمانوں کی نظروں میں، اہل اسلام کی نظروں میں، دنیا کی نظروں میں قابل اعتماد اور قابل احترام ٹھہریں گی، اس وقت تک اسلام بھی قابل اعتماد اور قابل احترام رہے گا۔ اور جب امت کا احترام اور اعتماد صحابہ کرام سے اٹھ جائے گا تو اس وقت اسلام کا کوئی بھی رکن، کوئی بھی فریضہ قابل اعتماد نہیں رہتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اسلام کو مٹانے کے لیے دنیا نے مختلف طریقے، مختلف حربے استعمال کیے، مختلف ذریعے، ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ ان میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ بھی استعمال کیا گیا کہ صحابہ کرام کو امت کی نظروں میں ناقابل اعتماد بنا دیا جائے، اور اس حوالے سے کتابوں کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، مختلف ذرائع کے ساتھ صحابہ کرام کی ذات کو ناقابل اعتماد بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے دفاع کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، پھر اپنے اپنے دور کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے وہ منتخب پسندیدہ جماعت ہے کہ ان کا ایک ایک عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، اگر ان میں سے کوئی ایک نصف سا گندم اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو صحابہ کرام کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اختصاراً عرض یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ان کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ صحابہ کا ایمان اللہ کے ہاں اتنا قابل قبول ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص جب تک اس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہوگا تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید بارہا کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو آج کے اس دور کے اندر بھی مختلف ذرائع سے کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے، دراصل وہ یہود کے ایجنڈے کی تکمیل کے اندر اسلام کے لبادے میں آ کر مسلمانوں کے اندر گھس کر اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام کے جو عینی گواہ ہیں، اسلام کے جو عینی شاہد ہیں، ان کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ذات سے امت کا اعتماد ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب تک صحابہ پر قوم اور امت کا اعتماد باقی رہے گا اس وقت تک ایمان اور اسلام سیاحت کے اندر باقی رہے گا، اور جب امت اور قوم اور دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا اللہ نہ کرے اعتماد صحابہ کرام کی ذات سے اٹھ جائے
اس وقت اسلام سارا کا سارا ناقابل اعتماد ٹھہر جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے ایک ایک حکم کو لے کر، ایک ایک لفظ کو لے کر، ایک ایک حرف کو لے کر امت تک پہنچایا ہے۔ اور اس پہنچانے کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے کے اندر بڑے مسائل، بڑی مشکلات، بڑے سختیاں، بڑے آلام، انتہائی مشکل حالات آئے، لیکن صحابہ کرام ہر ظلم کو سہ گئے، ہر تشدد کو برداشت کر گئے، ہر پریشانی کو خندہ پیشانی سے سہ لیا، اپنی جانوں سے کھیل گئے۔ اور یہ تو وہ مقدس جماعت ہے کہ جب انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر، اللہ کے راستے کے اندر جان دیتے، گردن کٹ رہی ہے اور ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، تو یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سے اسلام کو لیا، اسلام اور شریعت کو لیا، اسلام کے ایک ایک رکن کو لیا، ایک ایک بات کو لیا، اور لیتے ہوئے بھی مصائب، پریشانیاں، مشکلات، آلام، لیکن ان سب کو سہتے ہوئے امت تک اسلام کو پہنچایا ہے۔ اور آج اگر لوگ مسلمان ہیں، مسجد کے اندر جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں یا دیگر احکامات پر غور اترتے ہیں، تو وہ سارا صحابہ کرام کی محنت، ان کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر کھیلا، اپنے آپ پر مصائب برداشت کیے، اپنے آپ پر مشکلات برداشت کیے، پریشانیاں برداشت کی اور اسلام کو باقی رکھا۔ آج کے اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ملک کے اندر رہتے ہوئے، ملک کے قانون اور آئین کا احترام کرتے ہوئے، تشدد کے راستے سے ہٹ کر دلائل کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، ہر ممکن حد تک ہم صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کریں۔ اگر صحابہ کرام کی عزت، صحابہ کا ایمان، صحابہ کی امانت داری، صحابہ کی دیانت داری باقی ہے، قابل اعتماد ہے، تو اسلام قابل اعتماد ہے۔ اور اگر صحابہ کی ذات قابل اعتماد نہیں رہتی تو اسلام قابل اعتماد نہیں رہتا۔ اس دور کے اندر بھی، آج کے دور کے اندر بڑی کوششیں ہو رہی ہیں اور مختلف ذرائع سے مختلف طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی علماء کرام کی، دیندار لوگوں کی اور جو دین سے واقف ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام اصل حالت میں باقی رہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ صحیح معنوں کے اندر صحابہ کرام کی زندگیاں لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں۔ آپ کا اظہار کیا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں، آپ نے کس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اس کو امت تک پہنچانا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا، اسے امت تک پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے صحابہ کرام کے طرز زندگی کو اپنانا ہے، دوسرا ان کی عزت، ان کی امانت داری کا دفاع کرنا ہے، اور وہ جو پیغام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت کے اندر لے کر آئے تھے، اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو تک پہنچایا اور صحابہ کرام بالخصوص خلفاء راشدین نے اسے دنیا کے اندر رائج کیا۔ یہ ہماری مذہبی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نظام کے لیے قانونی راستے کے اندر اخلاقی طریقے سے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے جدوجہد کرتے رہیں۔ اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے، ہم یہ پھر اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، ملک کی سالمیت کا احترام کرتے ہوئے، اپنی ساری صلاحیتیں اور ساری قوتیں جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی عزت اور نظام خلافت کے لیے وقف کر گئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔